وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم. اللہ کا اعلان ہے، پوری دنیا کا نام ہے، پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ نے خطاب کیا کہ دیکھو تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا. یوں نے کہا کہ تم مجھے یاد نہیں کرو گے میں تمہیں یاد نہیں کرنے کا. یاد کرنے کے معنی اور اس کا مفہوم بھی سمجھنا ضروری ہے. پہلی بات تو یہ کہ ہر ایک آدمی چاہے بڑے آدمیوں کے یہاں سے، گورنروں کے یہاں سے، بادشاہوں کے یہاں سے ہمارا ذکر ہو جائے، جان جا. ذکر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جاننا ہی تو ہے. اور اللہ نے انسان کو، ہر ایک انسان کو، مرد ہو یا عورت ہو، سر کے بال سے انگوٹھے کے ناخن تک بنایا ہے خود اپنی ذات سے. کسی کا اس میں ساجہ شریک نہیں ہے، کسی کی شرکت نہیں ہے، کوئی انجینئر کے سامنے نہیں ہے، اس کو محبت نہیں ہے، جانتا نہیں ہو. مثال سے اکابر سمجھاتے ہیں، کالی رات کو کالے پہاڑ پہ کالی کیڑی کے چلنے کی آواز کو بھی وہ سنتا ہے. اتنے بڑے دل ڈول کے 5 فٹ 6 فٹ کو نہیں جانتا کرتا ہو. تو علماء فرماتے ہیں تم نہیں چاہتے کہ تمہارا ذکر آسمان پہ نہیں، عرش پہ، عرش عظیم پہ ہو، اللہ کے سامنے ہو، اللہ کے پاس ہو. اللہ خود کہہ رہا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. مطلب کیا ہے؟ جو تمہیں احکام اور حکم میں نے نبی کے ذریعے بھیجے ان پہ تم عمل پیرا ہو. ایک حدیث میں ہے جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازہ ان میں ذاکرین کے لیے ہے، یہ اللہ کا ذکر کرنے والا. اللہ کا ذکر دلوں کی صفائی، آنکھوں کے لیے نور، قبر میں، حشر میں اور دنیا کی زندگی میں سرور. ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر آن خداوند قدوس نے اپنے نبی کے ذریعے انسان کی حفاظت کے راستے سکھلائے ہیں، کامیابی کے نشانات سے سکھلائے ہیں. ہم نے ذکر اسے سوچ لیا کہیں سے اگر پھنس گئے یا چلے گئے، لیکن تصویر اللہ کر لیا، اللہ اب آگے خیر صلی اللہ، 10 منٹ 15 منٹ آدھ گھنٹہ اللہ کر لی، باقی خیر صلی اللہ. یعنی ذکر کے معنی یاد کے ہیں، اور یاد یہ ہے وہ ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی ہے. دیکھ لو ابا کو اگر دیکھ کے یاد کریں اور پھر کچھ نہیں، کیا کہے گا ابا؟ ابا یوں ہی کہے گا ہر سب ایسی تیسی. جھاڑو ایسی اولاد میں جو کھانے کا غذا ہو، کہے گا نہیں کہے گا. اسی طریقے سے سوچ لو، سمجھ لو، بیوی ہو، اولاد ہو، بھائی ہو، بہن ہو، جو ذکر کے معنی یاد نہیں رکھتا کرتا، تو خداوند قدوس کے یہاں سے اس کی حیثیت کتنی ہے. آپ نے فرمایا ذکر کرنے والا زندہ اور ذکر نہ کرنے والا مردہ. اللہ کے ذکر سے، اللہ کے نام سے دل کے اندر وہ نور پیدا ہوتا ہے جس سے زندگی نصیب ہوتی ہے، قوت ملتی ہے. یہی توفیق تھی وہ کہ کتنی ہو سامنے کفار کا لشکر، 2 لاکھ لشکر ہے، یہاں سے ہے 313. تو کیا تھا؟ ایک موقع آیا فاروق اعظم کے زمانے میں، سنا 6 لاکھ کافر حملہ کرنے کے واسطے تیار ہیں، لیکن اب کیا کریں، وقت کس طریقے سے کرنی چاہیے. سامنے کھڑے کوئی بات نہیں ہے، اگر وہ 6 لاکھ ہیں تو ہم 6 دیوانے فرمانے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جائیں گے اور سب نہیں رہیں گے. کیا تھا وہ؟ ایمان کی طاقت جو تھی. ان 6 نے بھی یوں کہا ایک میں ہوں، 5 اور آ جاؤ. مانگے تھے 5,000 تیار نہیں، کسی کی ضرورت نہیں ہے، صرف 5 چاہیے اور چھٹا میں ہوں.
1,00,000 کے مقابلے پہ ایک آدمی، یہ کیا ہوگا؟ کس طریقے سے ہوگا؟ ہم تو مردہ ہیں، ہم تو زندہ ہیں. ہمارا ایمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ. اور دوستوں مسلمان صحابہ تھے، ان کی شان تو عجیب و غریب ہے. ان کی تو نام لیتے ہوئے بھی اس گندی زبان سے احساس ہوا کبھی گریز نہ ہو جائے. اس وقت میں تو یہودی کو بھی آپ کی زبان مبارک کے الفاظ کے نکلے ہوئے پہ یقین تھا. ایک دن سنے ہم، آپ نے کہتے تھے نا اگر یہ شہید ہو جاتے ان کو امیر بنانا، یہ شہید ہو جائے ان کو امیر بنانا، اور یہ بھی شہید ہو جائے تو پھر مسلمان جس کو چاہے امیر بنائے. یہودی کہنے لگا تینوں شہید ہوں گے، تینوں شہید ہوں گے. کسی نے کہا کہ ٹھیک ہے خبر ہے، ایک نبی کی زبان کے الفاظ جو ہے وہ یہ ہے کہ یوں ہوگا. ہمیں بھی ہے یقین، نماز سے نہیں ہوگا، اللہ کا نام لینے سے یوں ہوگا، جماعت میں جانے سے یوں ہوگا، مدرسے میں جانے سے یوں ہوگا، علم ملے گا، دین ملے گا، ایمان ملے گی، اعمال کی فکر ہوگی. ہمیں بھی ہے یقین. اگر یوں کہتے ٹھیک ہے نماز پڑھا رہے ہیں ہم، لیکن وہ یقین نہیں ہے کہ 2 رکعت سے مسئلہ حل ہوتا ہے. وہ یقین نہیں ہے نہ پڑھنے والوں کو نہ پڑھانے والوں کو. 100 میں کرتا ہو تو کچھ اس کی کوئی بات ہی نہیں ہے. بس کوئی جنت کے شوق میں، کوئی جہنم کے شوق میں، کچھ میں اسی طریقے سے ہم کر رہے ہیں، ہو رہا ہے. جنہوں نے ان چیزوں کو سمجھا، جنت اور جہنم کا مجھے کوئی فکر نہیں، جہنم کا ڈر نہ جنت کا ڈر. حضرات عالوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنا. ایک ہاتھ میں آگ لے لی، ایک ہاتھ میں پانی. پوچھا اماں جان کہاں چلی؟ تو فیصلہ کرنے جا رہی ہوں. کہنے کا فیصلہ؟ جنت میں آگ لگاؤں گی، جہنم کو اس پانی سے بجھاؤں گی. وہ ایک کٹوری گلاس پانی جہنم بجھ جائے گا اس سے. یہ کیسے کہ ہاں کوئی عبادت کرتا ہے جنت کے شوق میں، کوئی عبادت کرتا ہے جہنم کے خوف میں. آج فیصلہ کروں گی نہ جہنم کو چھوڑوں گی نہ جنت کو چھوڑوں گی، خالص میرے رب کی عبادت ہوگی. یہ سبق دیا کہ جو عمل کرو خلوص کے ساتھ کرو، اصول کے ساتھ کرو، اللہ کے لیے کرو. مستقل طریقے سے تھوڑا تھوڑا چلتا رہے، بہت کچھ حاصل ہو جائے. اور تھوڑا بھی نہ ہو، زیادہ بھی نہ ہو تو دوستوں دنیا میں بھی محروم اور آخرت میں بھی محروم ہو. ہم یہاں سے اللہ کا نام لیں گے فرض کے اوپر، خداوند قدوس کے یہاں عرض کا ذکر ہوگا. ایک حدیث میں فرمایا جب آدمی خلوص کے ساتھ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے، عرش کے سامنے سے ستون ہے وہ ہلنے لگے. اللہ فرماتے تھے تو کیوں ہل رہا ہے؟ جس نے یہ کلمہ پڑھا اس کی مغفرت کا اعلان نہیں ہوا. کہ اچھا جا ٹھہر جا، میں نے اس کی مغفرت کر دی. ایک حدیث کے مطابق ہمیں سنا کہ اللہ یہ فرماتے ہیں میں نے یہ کلمہ اس کی زبان پہ اسی لیے جاری کیا کہ اس کی مغفرت کر دوں. جو ہو جا اللہ کا شکریہ کرنا چاہیے، اور جو رہ جا اس پہ سوچنا چاہیے کہ میں ایسے کیوں ہوا، اتنا کام نہیں کرنا چاہیے، اتنا کیوں نہیں ہوا. دیکھ لو 500-700 روپے کی دیہڑی آدمی کے ہے، شام کو آدمی جو دیکھے آ کے کیا کرا ہے انہوں نے. اگر دکھ گیا کام زیادہ یا ٹھیک ٹھاک، ہاں وہ ہے تو ٹھیک صحیح، باقی چلو کل دیکھا جائے گا، کل کو ہوگا یا نہیں، کتنا ہی کر لے. لیکن خداوند قدوس کے یہاں تیرے ایمان اور تیرے اعمال کی اتنی قیمت ہے. سب سے کم درجے کا ایمان والے کو خداوند قدوس نے فرمایا اس دنیا سے 10 گنا بڑا دیں گے. جنت دنیا نہیں، جو جنت میں انعامات جو ملیں گے اس دنیا سے 10 گنا زیادہ ہوگا. ہمیں تو اپنے کاندھے کا خبر نہیں کتنی چیزیں ہیں، کہاں ہے، کیا ہے، یہ ہے خبر کسی کو. بے شمار روایتوں میں اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں سمجھایا اور سنایا. مختصر اس کا خلاصہ یہی ہے بھائی، ہم اگر یوں چاہیں اللہ کے یہاں ہمارا ذکر ہو، اللہ کے یہاں سے ہمارے لیے رحمت نازل ہوں، برکت نازل ہوں، ہمیں اس کی یاد کرنی پڑے گی.
اور یاد کے معنی یہ نہیں لے کے ہزارہ اللہ کرنے میں بیٹھ گیا پھر فیصلہ کر دیا 24 گھنٹے کی زندگی اللہ نبی کے حکم کے مطابق گزارنے کا نام دین ہے. تیرا سونا، ہمارا جاگنا، کھانا پینا، کپڑے پہننا نکالنا، جوتے پہننا نکالنا، سارا کا سارا دین ہے. بس فرق اتنا ہے اللہ کے نبی کا حکم کیا ہے. وہ حضرات کامل طریقے سے اس پر عامل تھے، ہم ناقص طریقے سے بھی نہیں ہیں. جس سے جی چاہ کھانا، جی چاہ پہننا. جانوروں کے طریقے سے ہماری زندگی 24 گھنٹے کی گزر رہی ہے. کھانا تو جانور بھی کھاتے ہیں، جانور کھانا سونا. وہی فرق یہ ہے، وہ کپڑے پہنتے، ہم کپڑے پہننے میلے ہو جاتے کریں. اور کیا فرق ہے بتاؤ جانوروں میں ہمارے میں؟ اور کون سا فرق ہے؟ سونا، کھانا، بچے، سارے کے ساری چیزیں جو کچھ بھی ہیں کھانے پینے کی وہ اور چیز ہے. ان کا کھانا اور ہے، ہمارا کھانا اور ہے. اللہ نے اشرف الناس کر دیا کہ انسان کو سب سے اشرف، سب سے اونچا بنایا. ساری مخلوق میں سب سے اونچا ہے، سب سے افضل ہے انسان. تو انسان افضل ہے، اس کے کام بھی افضل ہے. اس کا کھانا افضل، اس کا پینا افضل، اس کا سونا افضل، اس کا چلنا افضل، اس کا بات کرنا افضل، اس کا کمانا افضل. ساری کی ساری چیزوں کی تعلیم اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے دی کہ تم افضل ہو. اور وہ طاقت انسان کو دی اور کسی مخلوق کو اتنی طاقت نہیں دی. سب سے بڑی طاقت والا ہم یہ سمجھیں بھوت کو، جن کو اٹھا کے بھاگ گئی، اٹھا کے پھینک دیا، کر دیا. اور جب انسان انسانیت پہ ہو وہ جن کو داغلے پکڑ گئے. نہیں جب نہیں ڈالتا جانوروں میں آ جاؤ، کسی کے گلے میں، کسی کے ناک میں کو، کسی کے دماغ میں کو پھوڑ کے قبضے کرتا ہے. اور جو سب سے بڑی بلڈنگ کی بلڈنگ ہے جانوروں کا، اسے ہاتھی. بتاؤ اس کی ناک پھوڑے یا ہاتھ پھوڑے یا گلے باندھے، پیرے باندھے. یہ انسان کو اللہ کی طرف سے ایک دماغ کے اندر قوت و طاقت دی کہ اگر تو اپنی اصلیت پہ آیا پھر اپنے کام کو سنبھالے تو تیرے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے. ساری چیزوں کو میں نے تیرے واسطے بنایا، لیکن تجھے اپنے واسطے بنایا. ساری چیزیں، نعمتیں، چیزیں تیرے واسطے ہیں. جس دن تو نہیں ہوگا تو سے مراد کون ہے؟ حدیث میں ہے نہیں، جب تک زمین کے اوپر آسمان کے نیچے اللہ اللہ کہنے والا، اللہ کا نام لینے والا، اللہ کو یاد کرنے والا رہے گا، نظام عالم جون کا بھی چلتا رہے گا. اور جس دن یوں نہیں رہے گا سب کچھ ختم کر دیا جائے گا. یہ جو بھائی دستہ بھی 6 بجے کیا دقت ہوگی نہیں بیٹھنے میں. اس لیے بھائی چلتے پھرتے نئے کرسی پیچھے دے دو گے یا پیچھے دے دو، دے دو. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر آن ہر گھڑی اللہ کا نام لیتے رہیں. کھانا بھی، پینا بھی، سونا بھی، پھر سارا کا سارا انسان کا عبادت ہے. اس کو اللہ کہہ رہے تم یوں چاہتے تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں. اگر تو یاد نہیں کرے گا تو میرا سیوا نہیں ہے کسی تھی یاد نہ کرو. کتنے ظلم ستم، عیبداریاں، جوئیں، سٹے، عیاریاں، مکاریاں، زنا خوریاں، شراب خوریاں کتنے کر رہے مسلمان. لیکن خداوند قدوس نہ کسی کا ہاتھ توڑتا، نہ منہ پھوڑتا، نہ آنکھ پھوڑتا، نہ پیر توڑتا. بھیج رہا ہے. ایک وقت تھا نبی رسول آ کے سمجھاتے تھے، آج نائب رسول سمجھا رہے ہیں. سمجھ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ. آج وہ سمجھانے کر رہے ہیں. قیامت تک کے لیے اللہ نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہر آدمی کے ذمہ یہ چیز لگائی، اپنی ذات سے عبادت کرو صحیح طریقے کے ساتھ، دوسرے کو دعوت دو صحیح طریقے کے ساتھ. اب صحیح عبادت و دعوت جب کرے گا آدمی، جب سیکھ کے سوچ کے اسے عمل کرے گا. ورنہ دوستو اللہ دھن کی نہ دعوت قبول ہے نہ عبادت قبول ہے. بہت ساری چیزیں ہیں، ٹائم کا کبھی لحاظ ہے. ہر کام کو آدمی سوچ لے میرے اس کام میں اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ تو نہیں ٹوٹ رہا کر رہا ہے. جب تیرا اگلا مستقبی عبادت ہے، ولا نماز روزہ حج زکوٰۃ کو نہیں ہوگا. جب تیرا پاخانہ پیشاب، بیوی کے پاس جانا رہنا، بچوں کے ساتھ ہنسنا بولنا، یہ سارا کا سارا تیرے واسطے دین ہے، تو
تو پھر بلا نماز روزہ حج زکوٰۃ فطرے یہ تو بہت اونچی چیزیں ہیں. بہرحال بھائی جو ضرورتیں آدمی کے ساتھ میں لگی ہوئی ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے اور جو اللہ کا حکم اللہ نے دیا ہے اس کو بھی دیکھنا ہے. تیرا شکر ہے پروردگار تو نے ایسی بیوی دی, ایسے بچے دیے, ایسا گھر دیا, ایسی تندرستی دی, ایسے ہاتھ دیے, ایسے پیر دیے, ایسی آنکھ دیے, ایسے کان دیے, ایسی ناک دی جو دور سے کہے ادھر دیکھو یہاں تو پھیر آ رہی. یہ ساری کی ساری چیزیں خداوند قدوس کی نعمت عظمیٰ ہیں. ان کا شکریہ یہ ہے ان کو اس کے حکم کے مطابق ہی خرچ کیا جائے. آنکھ ہو, زبان ہو, کان ہو. فضائل رمضان کے اندر بھی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ اللہ قبر پر رحمت نازل فرمائے روزے کے بیان میں لکھ گئے ہیں کان کا زنا, آنکھ کا زنا, زبان کا زنا, دل کا زنا. بہرحال یہ گناہ جب ہے جب ان کو غلط استعمال کرے گا. گناہ جب ہوگا جب غلط استعمال کرے گا, اور نیکی جب ہوگی جب صحیح استعمال کرے گا. آپ نے فرمایا کما تدین تدان, جیسا کرے گا ویسا بھگتنا پڑے گا. یہاں سے ہو جو کرنے والے ہیں یہاں کے بعد میں جانے کے بعد بھی ایک ٹیم متعین کر کے اس میں اس کی پابندی کی فکر کرے. یا جس شیخ نے پیر نے اس سے زیادہ بتا رکھا پڑھنے کے واسطے اس کے بعد میں اس کو پورا کرے. یہ انہیں کہ یہاں سے پڑھی دو تصویر لا الہ الا اللہ کی, ایک اللہ کی, ایک اللہ کی, ایک اللہ کی, اور دفعہ استغفار اور لاہور پڑھ لیا اور سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لی, پھر چھٹی ہو گئی. یہ 12-13 تسبیحاں کسی کو جتنی جس کو کہہ رکھی ہو, جس کو جتنی تسبیحات کسی شیخ نے پیر نے بزرگ نے بتا رکھی ان کو مکمل طریقے سے ادا کرے. ٹھیک ہے, اگر صبح کو چار ناشتہ کا انتظام نہیں ہوا تو کیا دوپہر تک کو بھوکا رہے گا, کھانے کا نہیں کرے گا. یہ روح کو اگر غذا نہیں ملے گی, روح بھوکی رہے گی, پھر تیرا دل اور دماغ تیرا نیکیوں سے دور ہوگا, گناہوں کی طرف راغب ہوگا. اسی لیے بھائی تھوڑا ٹائم ہو خلوص کے ساتھ میں, محبت کے ساتھ میں, عظمت کے ساتھ میں اللہ کا نام سمجھ کے لے جاؤ. اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے, اس کی کوشش بھی کرنی چاہیے. جو کچھ کہا سنا اللہ کے سے عمل کی توفیق دے, جو غلطی